اب وہی قصہ جنیرک انداز میں، ایک عمومی انداز میں اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کی تاریخ ہمیں بتا رہا ہے کہ ان کا پیغام بھی ایک جیسا اور تباہ ہلاک شدہ قوموں کا رسپانس بھی ایک ہی جیسا تھا، اکراس ٹائم، اکراس جغرافیکل لوکیشنز. تو کفر اور ایمان ہمیشہ ایک ہی جیسا رہا، کوئی نئی چیز ایڈ نہیں ہوئی ہے اس کے اندر. وقت گزرنے کے بعد کوئی انوویشن، کوئی رینوویشن نہیں ہوئی ایسا جو اس کے اندر. رسولوں نے ایک خاص پیغام پہنچایا اور قوموں کا رسپانس بھی ویسا ہی ہوا. اب کیا ہوا؟ وقال الذین کفروا لرسلہم، آخر منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا لنخرجنکم من ارضنا، کہ ہم تو لازماً تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے، یعنی جس ملک میں ہو ہم نکال دیں گے. او لتعودن فی ملتنا، یا یہ کہ تم کو واپس لوٹ کر ہماری ملت ہی میں آنا ہوگا. فاوحا الیہم ربہم لنہلکن الظالمین، تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے. ہر رسول کی زندگی میں یہ مرحلہ آیا تھا. قوم کے لیے ان کا وجود ناقابل برداشت بن گیا تھا. وہ چاہتے تھے رسول انہی طور طریقوں پر واپس آ جائیں جن پر کے پہلے تھے. اچھا، ابھی جو انہوں نے کہا تھا قوم نے، تھوڑا توجہ طلب ہے کہ او لتعودن فی ملتنا، کیا تم کو لوٹ کر آنا ہوگا ہماری ملت میں. ایسے ملت ورڈ کو تھوڑا دیکھتے ہیں. ہم نے دین ٹرانسلیشن کیا ہے نا اس کا، تو ملت کے بہت سارے مطلب ہوتے ہیں اور دین کے بھی بہت سارے مطلب ہیں. وہ تو ہم آلریڈی سورہ یوسف میں دیکھ چکے. دین الملک وہاں پر آیا تھا، قانون کے لیے دین کا لفظ آیا تھا. تو بات یہ ہے کہ ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ رسول پہلے ہمارے عقیدے پر تھے، یعنی کہ رسول جو ہیں وہ کفر اور شرک کر رہے تھے، اور اب ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ اب تم واپس کفر اور شرک کی طرف لوٹ آؤ. ایک بات ہم یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جن انسانوں کو نبی رسول بناتا تھا وہ سلیم الفطرت ہوتے تھے ڈے ون سے، پیدائشی طور پہ. رسالت ملنے سے پہلے بھی کبھی انہوں نے شرک نہیں کیا ہوتا تھا، نیور. تو لوٹنے کا پھر کیا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں لتعودن فی ملتنا. تو یہاں ملت میں لوٹنے کا مطلب ہے کہ اب تک جن رسومات قوانین کو فالو کر رہے تھے تم دوبارہ انہی کو فالو کرنا شروع کرو. اب ہوتا کیا تھا رسولوں کے ساتھ، جب وحی آتی تھی اللہ ان کو رسول بنا دیتا تھا، نئی شریعت اللہ دے دیتا تھا، اسی کو فالو کرتے تھے. نمبر 1 بھی شراب جب تک حرام نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی بھی نہیں پی شراب، لیکن کیا آپ لوگوں کو منع کرتے تھے مکے میں نہیں پیو نہیں پیو نہیں پیو؟ نہیں، نیور. ٹھیک ہے، آپ دیکھتے تھے، خاموش رہتے تھے. لیکن جب شراب کی حرمت آ گئی اب کیا ہوا؟ اب یہ نہیں کہ خود نہیں پی رہے، اب اوروں کو بھی منع کرنا تھا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری تھی. ایگزیکٹلی یہ ہوا کرتا تھا کہ بہت ساری چیزیں رسول دیکھتے تھے معاشرے کے اندر، خود نہیں کرتے تھے لیکن خاموش رہا کرتے تھے. تو لوگ کیا سمجھتے تھے؟ بھئی ان کی اپروول ہم کو حاصل ہے. رسالت کی ذمہ داری ملی تو اعلان نہیں عن المنکر شروع کر دیا. جیسے مثال کے طور پر ایک تو ہم نے شراب کی مثال ڈسکس کی، دوسری کیا ہے کہ بہت سے لوگ جیسے ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ زندگی اور موت کی جو عجیب و غریب رسمیں ایجاد کر لی ہیں، بیواؤں کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا ہے، یہ سب بیکار کی باتیں، سینسلیس چیزیں. لیکن وہ خاموش رہتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے لیکن اوروں کو روکتے نہیں تھے، لیکن ووکلائز کبھی کبھی کر دیتے تھے کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ باتیں اچھی نہیں ہیں. اپنے خاندان میں مجھ کو یاد ہے ہمارے رشتہ دار تھے، وہ شادی بیاہ کی رسموں پہ بڑی تنقید کیا کرتے تھے. کوئی ریلیجس ایس سچ نہیں تھے، نہ کوئی ہم نے پڑھا تھا ایس سچ، نہ کسی سے انہوں نے سنا تھا. ایک کامن سینس بتاتے کہ ابھی کیا تماشا بنایا ہوا ہے موت کے موقع پہ اور شادی کے موقع پہ، لیکن لوگ سنتے ہی نہیں تھے ان کی بات. تو رسولوں کا معاملہ ہوتا تھا کہ وہ بہت ووکل تو خیر نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن ان چیزوں میں حصہ نہیں لیتے تھے، دوسروں کو روکتے نہیں تھے. لیکن جب انسان کے پاس علم آ جاتا ہے تو پھر انسان تو ووکل ہو جاتا ہے، اور جس کے پاس وحی کا علم آ جاتا ہے وہ چپکا نہیں رہ سکتا. پھر یہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے یہ بات
جب نیا نیا قرآن سننا شروع کرتے ہیں، نئی نئی ہم حدیث سننی شروع کرتے ہیں، تو ہم تو بڑے پیشنیٹ ہوتے ہیں دوسروں کو بتانے میں. ہم کہتے ہیں ساروں کو بتا دوں، ساروں کو سمجھا دوں. اور ایمان کی یہ شان ہے، ایمان گونگا نہیں ہوتا. ایمان جو ہے وہ ڈم نہیں ہوتا، ایمان بولتا ہے، بلواتا ہے. تو جب انہوں نے بولنا شروع کیا اور لوگوں کی ناانصافیوں پر آواز بلند کرنی شروع کری، ان کی غلط باتوں کے اوپر انہوں نے اعتراض شروع کیا، روکنا شروع کیا، obviously بیک لیش آیا. ایک لیک ہے، ایک پول ہے، سٹل ہے، بالکل سائلنٹ ہے، پرسکون ہے. ایک پتھر ڈالیں، ریپلز تو بنیں گے اس کے اندر. اور پھر رسولوں کو نکالنے کی دھمکی دی. تو اللہ تعالیٰ نے اس دھمکی کے جواب میں کہا کہ یہ کیا نکالیں گے آپ کو، یہ کفار، اللہ ان کو دنیا سے ہی نکال دے گا، یہ سارے ہلاک ہو جائیں گے. اور پھر کیا ہوگا، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے. یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو. اور تھرو آؤٹ ہسٹری یہی ہوتا رہا. قوموں نے بات نہیں مانی رسولوں کی، قتل کرنے نکالنے پر تل گئے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب نازل کیا، زمین کو کفر سے، شرک سے پاک کیا. پھر اپنے رسول کو اور رسول کے ماننے والوں کو بسایا وہاں پر اس زمین کے اندر. پھر جب تک وہ متقی رہے اللہ کی رحمت آتی رہی. تو پھر کیا ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ پھر بگڑنا شروع ہوئے. پھر پہلے وارننگز آئیں، سنبھل گئے تو ٹھیک، ویل اینڈ گڈ. نہیں سنبھلے پھر اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا تھا، عذاب نہیں بھیجتا تھا ڈائریکٹلی بگڑی قوموں پر. پہلے وارننگز ہمیشہ، اس کے بعد پھر رسول آتے تھے. اور جب رسول کی بات وہ نہیں مانتے تھے تو عذاب آتا تھا. تو وہ ایک سائیکل ہے جو کانسٹنٹ ریپیٹ ہوتی گئی. پھر کہانی دہرائی جاتی تھی، پھر رسول کا انکار کرتے تھے، پھر ختم ہو جایا کرتے تھے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دی. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی. فَاسْتَفْتَحُوا دو مطلب اس کے ہو سکتے ہیں، یا تو فتح مانگی انہوں نے کہ اللہ کفار نے فتح مانگی کہ ہمیں فتح مل جائے، یا کس نے فتح مانگی، رسولوں نے، یا فیصلہ مانگا کہ بھئی اب فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ. تو بہرحال فاستفتحوا کے دو فاعل ہو سکتے ہیں. کس نے فیصلہ یا فتح مانگی، رسول بھی ہو سکتے ہیں، ان کے دشمن بھی ہو سکتے ہیں. بہرحال جس نے بھی، موسٹ پروبیبلی دونوں نے مانگا ہوگا. بھی رسول بھی فیصلہ مانگا کرتے تھے، فافتح بینی و بینکم بالحق. یہ تو رسولوں کی دعا ملتی ہے ہمیں قرآن کے اندر. اور قومیں بھی کہتی تھیں کہ ٹھیک ہے لے آؤ تم فاتحہ ان کنتم من الصادقین، لے آؤ تم جس کی تم دھمکی ہم کو دے رہے ہو، اگر تم سچے ہو. تو دونوں نے مانگی ہوگی. بہرحال مانگا چاہے دونوں نے چاہے کسی ایک نے، نتیجہ ایک ہی نکلا. اور وہ کیا تھا، وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر کے رکھ دیا، پیس کے رکھ دیا. یہ تو دنیا کا عذاب آیا اور اب آگے تو کہانی چل رہی ہے، کنٹینیو. کیا ہے، من ورائہ جہنم ویسقی من ماء صدید. پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں اس کو کچھ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا. اب دنیا کے عذاب کے بعد اب جہنم کی آگ ہے جو جبار کا، انیت کا غرور اور تکبر توڑے گی. پینے کے لیے کڑوا، بدبودار، گرم مشروب دیا جائے گا. غساق بھی کہیں آتا ہے، حمیم و غساق، اور کہیں آتا ہے ماء صدید، پیپ ملا پانی. اور وہ کیا ان کی پیاس بجھائے گا، وہ تو بلکہ اندر تک ان کو جلا دے گا. یتجرعہ، جس کو زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا، گھونٹ گھونٹ پینے کی کوشش کرے گا. اس پیاس کا عالم کیا ہوگا. آج تو ذرا اسمیل آ رہی ہو پانی کے اندر، ہم کہتے ہیں میں نہیں پی رہی، یہ کیسا پانی ہے. گلاس اوپر سے گندا ہو تو ہم کہتے ہیں ہم نہیں پی رہے اس گلاس کے اندر. ان کی پیاس کا عالم کیا ہوگا کہ وہ پیپ والا بھی پانی پئیں گے.
اور گھونٹ گھونٹ اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے. ولا یکاد یسیغہ، اور مشکل ہی سے وہ اتار سکے گا اس کو، وہ جہنمی جو ہوگا. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، موت ہر طرف سے چھا رہی ہوگی. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن مرنے والا نہیں ہوگا. چاہیں گے کسی طرح موت آئے تمہاری جان چھٹے، نہ موت آ کر دے گی کہ اذیت کا خاتمہ ہو، اور نہ یہ کھانا ہوگا جو ان کو کوئی پلیجر دے گا. اور یہ لگتا ہے کھانا پینا تو جیسے کمتر عذاب ہے، یہ ماء ان سدید، یہ تو لگتا ہے کمتر عذاب ہے. کیوں؟ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو ہونے والا ہے. ایک اور سخت عذاب ہوگا. کئی قسمیں ہیں عذاب کی جو ان کو بھگتنی ہوں گی. اور پھر ہم جہنم کے بارے میں پڑھ لیں احادیث میں کیا کچھ آیا ہے، اور خود قرآن نے کتنا گرافک ڈسکرپشن دیا ہے. یہاں دیکھیں یہ وہ مقام ہے. اور سورہ ابراہیم وہ صورت ہے کہ جہنم کا بڑا ہی خوفناک بیان اللہ نے کیا ہے اس کے اندر. اس لیے کہ وارننگ کا حق ادا نہیں ہوتا جب تک آپ کھول کے بیان نہ کریں. یہ مگم مگم بات نہیں چلتی، پھر ریپ اپ کر کے بات کو ریپنگز کے اندر رکھ کے کلیئر بتا دیے. مبین ہے نا. اللہ نے شروع میں کیا کہا تھا؟ سورہ ابراہیم جہاں شروع ہوئی تھی، اللہ نے تو کہا تھا کہ تاکہ آپ بیان کریں ان کے سامنے، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، آپ بیان کیجئے. کوئی نہیں کہہ سکتا قرآن پڑھنے والا قیامت کے دن کہ اللہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ کتنی خوفناک جگہ ہے جہنم تو میں تو بہت اچھا انسان بنتا، میں تو بڑا مومن بن جاتا. سب کو اللہ نے بتا دیا کہ کیا کچھ ان کو پینے کو دیا جائے گا، اور کیفیت بھی بتا دی کہ کس اذیت کے ساتھ پئیں گے. ہر طرف سے موت آتی لگے گی، اس لیے کہ جب جلے گا اندر سے، دنیا میں اگر کوئی اتنا گرم مشروب پی لے تو مر جائے گا نا. اس کی آنتیں، اس کا نرخرا، اس کا اسافیگس، اس کے انٹسٹین ساری گل جائیں گی، جل جائیں گی. ہیل ڈائی، نہیں وہ نہیں مریں گے. اور مزید آگے گاڑے گاڑے عذاب ہیں. کوئی من ورائہ عذاب غلیظ، ایک اور کوئی بڑا گاڑھا بڑا سخت کوئی عذاب ہے. یہ تو خالی لنچ بریک ہے، نعوذ باللہ، یہ تھوڑا وقفہ ہے. ابھی تو عذاب آنا باقی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. دیکھیں جب ہم اللہ کا عذاب نہیں اٹھا سکتے اور حقیقت نہیں اٹھا سکتے تو دعوت کیوں دیتے ہیں اس کو؟ پھر ذرا سا اپنے منہ پر دیکھیں، سارا منہ کا ذکر ہے نا. یہ منہ سے ہی انکار کیا تھا، منہ سے ہی حرام کھاتے ہیں. تو کتنا بڑا ہاتھ تو ہمارے اس فم کو ہی ہے، ہمارے منہ کو ہی ہے. سارا پروپیگنڈا منہ سے ہی انہوں نے کیا تھا جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اسی سے انکار کیا تھا رسولوں کا. سوچ سمجھ کر بولیں اور حلال کھائیں. سچ آپ کو میں بتاؤں، ہم کوسوں دور ہو جائیں گے جہنم سے. اور حق کا اظہار کریں اس زبان سے، اور اللہ کا شکر ادا کریں اس زبان سے. کیسی بات ہے کہ جہاں پیچھے اقوال کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے پھر اس عذاب کا ذکر کیا ہے اسی مناسبت سے جس کا تعلق منہ سے ہے. ورنہ عذاب تو اور طرح کے بہت سارے ہیں، آگے بھی ہم پڑھیں گے بھی. مقرنین فی الاصفاد، وہ بیڑیوں کے اندر جکڑے ہوئے ہوں گے، وہ بھی اللہ کہہ سکتا تھا یہاں پہ. لیکن تعلق دیکھیں نا، عمل اور جزائے عمل. تو اپنے لیے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنی زبان کے شر سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس پیٹ کے اور منہ کے شر سے بچا لے. صرف چسکے کے لیے حرام کھا لیتے ہیں. باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، ریزسٹ نہیں ہوتی وہ خوشبو یا وہ ایڈ. پتہ ہے کہ یہ گوشت جو ہے یہ حلال نہیں ہے یہاں کا، یا پتہ نہیں کیا کیا ملا ہوا ہے اس کے اندر. تو محتاط رہیں ان چیزوں کے اندر، اور خاص طور پہ گفتگو کے اندر، اور خاص طور پہ جہاں اللہ، رسول اور وحی کا ذکر ہو. پتہ ہے تو بولیں، نہیں پتہ تو نہیں بولیں. اور اللہ کبھی ہماری زبان سے ناشکری کا کلمہ نہ نکلوائے. اللہ کبھی ہمارے منہ سے کلمہ کفر نہ نکلوائے. اللہ تعالیٰ بس ہماری زبانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے قابو میں رکھ لے. اللہ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرے. ہم کہاں یہ بتائیں برداشت کر سکیں گے، ورنہ اللہم اجرنا من النار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے. اللہم کہتے تھے، اللہ اے اللہ رب جبریل، اے جبریل کے رب، و میکائیل، اور اللہ اے میکائیل کے رب، و رب اسرافیل، اور اسرافیل کے رب، اعوذ بک من حر النار و من عذاب القبر. اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں آگ کے جلانے سے
اور قبر کے عذاب سے. ایک کوئی اسکالر تھے عطا سلیمی یا سلیمی. عطا سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے اداس کیوں رہتے ہیں؟ کہنے لگے موت میری گردن پر ہے، قبر میرا گھر ہے، قیامت کے روز مجھ کو اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے، جہنم کے پل پر سے گزرنا ہے، اور میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو یہ ایک کیفیت انسان کو بہرحال رکھنی چاہیے، کانشیسنس، تاکہ آپے سے باہر نہ ہوں ہم، خوشیوں میں بھی اور غموں میں بھی. اب ایک بہت بلیغ مثال آ رہی ہے. مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم، بیان کافروں کا جنہوں نے کہ اپنے رب کا انکار کیا، اپنے رب کا کفر کیا. کس چیز کی مثال، کس کا بیان؟ اعمال کا. تو جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال دی جا رہی ہے. کیسے ہوں گے ان کے اعمال؟ اور یہاں پھر اعمال کو یاد رکھیں، یہاں برے اعمال مراد نہیں ہیں، یہاں اچھے اعمال جن کو ساری دنیا اچھا کہتی ہے. دیکھیں کچھ بھی انسان نے اپنے آپ کو فطرت سے، قدرت سے، اللہ سے دور کر لیا، لیکن وہ اچھائی اور برائی کے معیار کو تو ایک حد تک ہی بدل سکا ہے نا. ان کو پتہ ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، غریبوں کی خدمت کرنا اچھی بات ہے، ڈونیشن دینا، ٹرسٹ بنانا، فاؤنڈیشنز بنانا، ڈاؤن ٹراڈن کی ہیلپ کرنا اچھی بات ہے. اس کو تو کوئی انکار نہیں کر سکا اس کا. تو اچھے کام تو کرتے ہیں، کوئی ڈاؤٹ ہے اس کے اندر؟ تو یہاں جو اعمال ہے یہ بھی یاد رکھیے کہ یہاں مراد ہے، یہاں ان کے اچھے اعمال، والدین سے اچھا سلوک، غریبوں کی خدمت، سچ بولنا، امانت کا حق ادا کرنا، خوش مزاجی، خوش اخلاقی، عدل، انصاف. کہیں اگر لائن لگی ہے وہ دھکا دے کے خود آگے جا کے نہیں کھڑے ہو جائیں گے، نہیں، وہ آپ کو آپ کا حق دیں گے، وہ آپ کو بلا وجہ تنگ نہیں کریں گے. تو یہ ساری چیزیں ان کی اپنی جگہ ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ چونکہ کفر ساتھ شامل تھا، تو اب معاملہ کیا ہو گیا؟ وہ اعمال جن کا بھی ذکر ہم نے کیا، جو سب جنت کی قیمت ادا کروا سکتے تھے، سارے بے وزن ہو کے رہ گئے، یوز لیس، ایبسلیوٹلی ویٹ لیس. کیسے ہو گئے؟ کرماد، جیسے کہ راکھ. کرماد نشتدت بہ ریح فی یوم عاصف. اس اعمال کی سی مثال، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، اپنے کیے کا پھل نہ پا سکیں گے. ذالک ھو الضلال البعید، یہی پرلے درجے کی گمراہی ہے. ان کے اچھے اعمال کو اللہ نے راکھ کے ساتھ تشبیہ دی ہے. چیز جل کر ہی راکھ بنتی ہے نا. تو جسم جل رہے ہوں گے جہنم میں، اور اس سے پہلے اعمال راکھ کا ڈھیر بنا دیے جائیں گے. دیکھیں ایک ہوتا ہے کچرا، ایک ہوتی ہے راکھ. کچرا ہوتا ہے نا، جیسے کچرا کنڈیاں ہوتی ہیں ہمارے ہاں، گاربیج ڈمپس ہوتے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں، پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں بعض دفعہ بچے اس کے اندر سے کچھ نکال رہے ہوتے ہیں. تو کچرے کے ڈھیر سے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ نکل آتا ہے. پھر فائنلی کیا ہوتا ہے؟ کچرے کو آگ لگا دی جاتی ہے. جب وہ راکھ بن گیا کچرا، اس میں تو کچھ بھی سیلویج نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں نکل سکتا اس کے اندر سے. اور جب چیز اتنی ساری ہو، جب جلا دیں تو کتنی ہو جاتی ہے؟ اتنی سی ہو جاتی ہے. بڑی سی بڑی چیز ہمارے سامنے ہو، وہ جل کر راکھ ہوتی ہے تو کچھ بھی نہیں رہتی، کچھ نہیں بچتا اس کے اندر. ایک تو یہ کہ بالکل بے وزن، ان کی اپنی کوئی ویلیو نہیں. اوپر سے چلیں راکھ کو بھی تول تو سکتے ہیں نا، تھوڑا ہی تو وزن ہوگا لیکن ہوگا تو صحیح. اوپر سے کیا ہوا کہ وہ راکھ رکھی ہوئی تھی اور تیز ہوا چلی اس کے اوپر. اشتدت بہ الریح، شدید ہو گئی ہوا اس کے اوپر. فی یوم عاصف، ایک تیز جھکڑ والے دن. تو جب جھکڑ چلتے ہیں تو ایک جھکڑ چلتا ہے نہیں، پھر تو تیز ہوا کا ایک جھونکا، پھر تیز ہوا کا دوسرا جھونکا، یعنی مسلسل جو ہے پھر اس پر ایسی ہوا چلی اس راکھ کے اوپر. تو مجھے بتائیں پھر کیا بچے گا؟ راکھ تو ایسی چیز ہوتی ہے پھونک ماریں تو اڑ جائے. اور یہ جو اللہ نے فرمایا کہ اشتدت بہ الریح، تیز ہوا چلے تو وہ کہاں اڑ کر جائے گی؟ اوپر سے فی یوم عاصف، ایسا دن جس میں خالی ایک جھکڑ نہیں چلا تھا، کئی جھکڑ چلے تھے اس کے اندر.
تو مراد سمجھانا ہے کہ کوئی ویلیو نہیں بچے گی ان کے اعمال کی، بے وزن بے وقت. اس لیے اس حقیر دنیا کے لیے اعمال کیے تھے تو دنیا کی خاطر کیے جانے والے اعمال اللہ کے ہاں کسی قابل نہیں ہوں گے. بڑے سے بڑے اعمال کو اللہ تعالیٰ ایسے راکھ بنا دے گا. اور یہ مضمون ہمیں پھر ملے گا سورہ کہف میں بھی، ہاں وہاں بھی ہم پڑھیں گے، پھر سورہ فرقان میں بھی پڑھیں گے. قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ ھباء منثورا. اللہ نے وہاں یہ فرمایا ہے کہ ہم ان کے اعمال کی طرف بڑھیں گے اور ہم ان کو ذرات بنا کر اڑا دیں گے. لگتا ہے ٹھوکر جیسے کہ ماری جائے گی اور وہ اڑ کر کسی کام کے نہ رہیں گے. کیا تو لے گا؟ کچھ بھی نہیں. اور دوسری طرف آپ دیکھیں، لکھا تو نہیں ہے یہاں پر، دوسری طرف مومن کا کیا معاملہ ہوگا کہ اس کے تو ذرے ذرے جیسے اعمال تولے جائیں گے. ایک نیکی کا کم سے کم جو اس کو اجر ملے گا 10 گنا ملے گا. تو کتنی حسرت ہوگی کافروں کو قیامت کے دن کہ کاش ان کاموں پر ہم اللہ کا نام لے لیتے، کاش اس کو ہم اللہ کے حوالے کر دیتے کہ اللہ تیری خاطر میں نے یہ فنڈ ریزنگ کری، اللہ تیری خاطر اسپتال بنایا. تو راستے سے کانٹا ہٹانے پر بھی ان کو صلہ ملتا. تو پتہ کیا چلا؟ اس سے پتہ چلا عقیدے کی اہمیت کا، اس سے پتہ چلا اسلام کی نعمت کا. اس اسلام نے کانٹا ہٹانے کو بھی جنتی قیمت بنا دیا ہے. اور بغیر اسلام کے وہ پہاڑ بھی ٹلا دیں اپنی جگہ سے تب بھی کوئی خدمت نہیں ہوگی. اللہ کے ہاں کوئی وزن اس کا نہیں ہوگا. اللہ بڑا غیور ہے. اللہ کی خاطر کریں گے تو اللہ قبول کرے گا، اللہ کی خاطر نہیں کریں گے اللہ نہیں قبول کرے گا. تو جو عقیدے کی اہمیت کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں نا، بڑی خوفناک غلطی کرتے ہیں. اور یہی بیچارے بھولے سیدھے کم علم لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ایسے مسلمانوں سے تو یہ کافر اچھے ہیں. کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیسے؟ کافر کبھی غلطی کر کے توبہ نہیں کرتا، وہ کبھی اللہ کے آگے روتا نہیں. مومن روتا ہے، گناہ کر کے معافی مانگتا ہے اللہ سے. کافر اللہ کی خاطر نہیں کرتے، آخرت جنت کے لیے نہیں کرتے. مومن جنت کے لیے کرتا ہے، وہ جہنم سے ڈر رہا ہوتا ہے. تو کیسے برابر ہو سکتے ہیں دونوں؟ ہم دنیا دیکھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا صرف. تو دنیا چلانے کا کام تو اللہ کسی سے بھی لے لیتا ہے، لیکن جنت میں تو خالی اللہ ایمان والوں کو ہی داخل کرے گا. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے ہر عمل کے اندر وزن پیدا کر دے. تو عقیدے کی بڑی حفاظت کرنی ہے. اس میں شک، شبہ، شرک، نفاق، کفر کوئی چیز نہ شامل ہو. خالص عقیدے کے ساتھ جو اٹیچ ہوگا بس وہ حق بن کے باوزن ہوگا. سورہ اعراف کے شروع میں ہم نے ویسے ہی پڑھ لیا تھا، والوزن یومئذ الحق. قیامت کے دن وزن کس میں ہوگا؟ حق میں ہوگا. اور حق کیا ہے؟ اسلام. الحمدللہ. چلیں یہیں تک ہم کرتے ہیں، پھر آگے چلیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.